اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے اڈیالہ جیل سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہر پیشی کے اوپر سابق چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک سائیکو کیس کے طور پہ کبھی جج سے الجھتے ہیں، کبھی صحافیوں سے الجھتے ہیں، کبھی پروسیکیوٹر سے الجھتے ہیں، کبھی سرکاری جو وکیل ہے اس کو درپے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر کسی کو دھمکی لگائی کہ میں باہر نکلوں گا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بھی ادھر ہو میں بھی ادھر ہوں۔ اور ابھی کل کی رپورٹ یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر سرکاری وکیل ہے رضوان عباسی، ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور بدتہذیبی کے ساتھ سابق چیئرمین تحریک انصاف نے بیہیو کیا، ان کو دھمکیاں بھی لگائیں اور مینٹلی طور پہ بالکل ڈسٹرب ہے۔ ان کے رویے سے اس وقت وہاں کا جتنا عملہ ہے، جتنے صحافی ہیں، جتنے سرکاری اہلکار ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا بیہیویئر، ان کی زبان نارمل نہیں رہی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب نارمل ہوتے جا رہے ہیں۔ اور سائفر کیس کی جو کل پیشی تھی جس میں اسد مجید جو سابق سفیر ہے امریکہ کے، کہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے اور جنہوں نے سائفر بھیجا تھا، انہوں نے جب اپنا بیان قلم بند کروایا تو یہ بیچ میں انٹرپٹ بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ الجھتے بھی رہے اور اس کو جناب لقمے بھی دیتے رہے، اور پھر ہر قسم کی بدتمیزی انہوں نے رضوان عباسی کے ساتھ بھی جو سرکاری وکیل ہے، اسد مجید صاحب کے ساتھ بھی، اور باقی بھی وہاں کے عملے کے ساتھ اور اڈیالہ جیل کے جو اہلکار اور افسر ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کس چیز کی مینیفیسٹیشن ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ اگر اتنے زیادہ ذہنی طور پہ سابق چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی صاحب ہو چکے ہیں ڈسٹرب، تو دو چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے اوپر، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر، اپنے ایکٹ کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، اپنی فکر کے اوپر اور اپنے نظریے کے اوپر یقین مستحکم ہے جو آپ شو کرتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے اور 2 سالوں سے، تو پھر آپ کو کس چیز کا گھبرانا، پھر آپ کا کس چیز کا اریٹیٹ ہونا، پھر آپ کا کس چیز کے اوپر سائیکو کیس بننا، پھر آپ کا کس چیز کے اوپر فرسٹریشن کا شکار ہونا، پھر آپ کا کس طریقے سے اپنے آپ کو مینٹلی اپسیٹ کرنا۔ آپ کو تو یکسو ہونا چاہیے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اب تک کی، اور پھر اس سے پہلے بھی انبیاء کی، اولیاء کی، اور حقوق علوم الانسانیات کے جو ماہرین، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈر آئے، وہ جب اپنی بات کے اوپر سچے اور کھرے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ یار میں سچا ہوں، میں کھرا ہوں۔ دوسرا رستہ کیا ہے؟ دوسرا رستہ یہ ہے، وہ بھی ایک اچھے انسان کا ہی رستہ ہوتا ہے، وہ برے انسان کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اجتہاد کی غلطی ہوئی ہے، عمل کی غلطی ہوئی ہے، سوچ کی غلطی ہوئی ہے، فکر کی غلطی ہوئی ہے، یا کسی چیز کو ایکسٹریکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے حوالے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اس نتیجہ اخذ کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا ایکٹ کر لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ذات کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی سوسائٹی کو، آپ کے ملک کو اور آپ کے معاشرے کو نقصان ہوا ہے، تو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بیک آؤٹ کر جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اس کی اگر آپ تفسیر اور تفصیل اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز فیزیبل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط مجھ سے ایکٹ ہو گیا ہے، اس کو تسلیم کر لیں۔ اب میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ کے سامنے، 50s کے اندر ان کے اوپر ختم نبوت کی تحریک تھی، ان کو سزائے موت ہوئی۔ میں قربان جاؤں اس مرد کلندر کے اوپر، کچھ دن رہ گئے تھے ان کی موت کو، انہیں کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں۔ انہوں نے کہا بھائی جو میری قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں، جو باہر لکھی ہے وہ قبر میں نہیں۔ یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جناب یہ قول تھا، اس مرد کلندر کا، اس مرد حریت کا۔ کیوں؟ اس کو پکا یقین تھا کہ ختم نبوت کی تحریک میں جو اس نے کردار ادا کیا ہے اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے کردار کا حصہ ہے، اس کی سوچ کا حصہ ہے، اس کی جناب اس دنیا کے اندر جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کے ساتھ تعلق کا حصہ ہے، یکسو تھے۔ تو جناب والا عمر مختار کی مثال، وہ بڑے مشہور جناب الجزائر کے وہ لیڈر جو اٹلی کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لگا دیا گیا۔
لیکن وہ آخری دم تک جو ہے وہ ڈٹے رہے، وہ نہیں ہلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یا تو آپ مان لیں کہ آپ نے 2 سال جو تحریک فساد فی الارض چلائی، وہ تحریک فساد فی الارض غلط اجتہاد کے نتیجے میں، غلط نتیجوں کے نتیجے میں، غلط اندازوں کے نتیجے میں، غلط تخمینے لگانے کے نتیجے میں وہ جناب ہوئی، اور یہ ساری چیز ہم سے ایکٹ ہو گئی. آپ تسلیم کر لیں کہ سائفر کیس کے حوالے سے آپ نے ایک رسپانسبل وزیر اعظم کا کردار ادا نہیں کیا. بھئی آپ بیک آؤٹ کر جائیں، اس میں کوئی غداری نہیں ہے، اس میں کوئی بزدلی نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھانے والے تو آپ ہر ایکٹ کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہینڈسم طریقے سے گریسفلی پوری قوم سے معافی مانگیں کہ جناب یہ میرے سے ایک ایکٹ ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا، مجھے غلط طریقے سے لوگوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے سے جناب انفارمیشن دی، مجھے ہلا شیری دی، مجھے غلط انفارمیشن دی، مجھے جناب کوئی جنوں کے ذریعے سے، کوئی نان جنوں کے ذریعے سے، کوئی انسانوں کے ذریعے سے، کوئی حیوانوں کے ذریعے سے مجھے جناب یہ ساری غلط قسم کی انفارمیشن آئی، جس کی بنیاد پہ میں غم اور غصے کا جناب شکار ہو کے، اور اپنی حکومت اترنے کا جو ایک غصہ تھا اور تعصب تھا، جو میرے دل کے اندر ایک نفرت تھی، اس نفرت کی آگ میں بہ کے میں نے یہ ساری چیزیں مجھ سے ہو گئیں. میں ملک کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے میں ان چیزوں پہ بیک آؤٹ کرتا ہوں. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. اس کے اوپر تھو تھو کرنے والے بھی بہت ہوں گے، واہ واہ کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن کنسیکوینٹلی اس کا فائدہ پاکستان کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو ہوگا. دوسرا رستہ کیا ہے؟ دوسرا رستہ یہ ہے کہ پھر گریسفلی، آنر کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ پھر جناب فیس کریں. پھر اریٹیٹ نہ ہو، پھر سائیکو کیس نہ بنے، پھر ہر کسی کے ساتھ الجھے نہ، پھر آپ چھوٹے چھوٹے اہلکاروں کے ساتھ، ملک کا سابق وزیر اعظم اور امت مسلمہ کا عظیم لیڈر جو حقیقی آزادی دلانے چلا تھا، وہ ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر ہر کسی کے ساتھ الجھے نہ اور ان کو دھمکیاں نہ دے. وہ گلی محلے کے جو ہے نا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے بدماش، جو لوگوں کو کہتے ہیں دیکھ لوں گا تمہیں، تمہاری ایسی کی تیسی، آنے دو میرے بڑے بھائی کو، میرے فلاں کو، میرے فلاں کو، میں جناب تمہارا یہ کر دوں گا، تمہارا وہ کر دوں گا، یہ والا سٹائل چھوڑ دے. گریسفلی ان ساری چیزوں کو فیس کریں. خدا نہ خواستہ آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی بھی سزا ہو جاتی ہے، تو پھر جناب آپ ایک پوری عزت اور شان کے ساتھ، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی بات نہیں. اگر تو آئیڈیالوجی ٹھیک ہے تو پھر اس شیر کے اوپر چلو، اور اگر آئیڈیالوجی غلط تھی تو پھر پوری قوم سے جناب معافی مانگیں اور اس ملک کا بھلا کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.